محرم کا مہینہ جس طرح بہت زیادہ فضائل کا حامل ہے، برکات کا حامل ہے، اسی طرح بعض لوگ اسے بہت ہی زیادہ منحوس اور چند بدعات اور رسومات کے کرنے کا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ ان میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ ان کے اندر تعزیہ نکالتے ہیں، بعض لوگ مجالس کرتے ہیں۔ تو یہ سب شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، تعزیت کرنا اس طرح جو محرم کے زمانے میں کیا جاتا ہے، جسے تعزیہ کرنا کہا جاتا ہے، تو قرآن کریم کی روشنی میں یہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جس کو خود ہی تم تراشتے اور بناتے ہو؟ ظاہر ہے کہ تعزیہ انسان اپنے ہاتھ سے تراش کر بناتا ہے، پھر اس کے سامنے منت مانی جاتی ہے، اس سے مرادیں مانی جاتی ہیں، اس کے سامنے اولاد وغیرہ کی صحت کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے اعتبار سے بالکل مخالف ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح جو مجالس کا اس کے اندر ہونا ہوتا ہے ذکر شہادت کے لیے، یا پھر اسی طرح اس میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ روافظ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح علامہ ابن حجر الحسیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَإِيَّاهُ ثُمَّ إِيَّاهُ، فرماتے ہیں کہ خبردار اس محرم کا روافظ کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہونا، جیسے مرثیہ خوانی، آہو بکا، آہو زاری، رنج و علم وغیرہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی شایع نشان نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو اس کا زیادہ مستحق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم وفات ہو سکتا تھا، یعنی جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن کو بہت ہی زیادہ رنج و غم کا دن قرار دیا جاتا، لیکن اسلام کے اندر جب ایسا نہیں ہے، لہذا اس دن کو یعنی محرم کے مہینے کو بھی غم کا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اس کے اندر جو شادی بیاہ نہیں کی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ شادی ہر موسم میں اور ہر مہینے میں بالکل جائز ہے اور صحیح ہے۔ اسی طرح غم کو قرار دیا جاتا ہے، محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کے اندر زیب و زینت اور بناؤ سنگار کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل تو وارد ہوئے ہیں، لیکن اس کو غم کا مہینہ احادیث مبارکہ کے اندر نہیں کہا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے 3 باتیں بتلائی گئیں، اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں، لیکن اس آڈیو کے اندر صرف 3 باتیں بتلائی گئی۔ تعزیہ نہیں کرنا چاہیے، مجالس نہیں کرنا چاہیے، اور اسے غم کا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو شادی بیاہ کی تقریبات یا خوشی کے جو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جو اس مہینے میں نہیں کیے جاتے وہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر مہینے کے اندر کر سکتے ہیں اور محرم کے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں۔